اس کے کئی برس بعد یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں بھی حاضر ہوئے، تو اس نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا تو ان سے کہا، اب آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے دیتا ہوں اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی ہوں، لیکن اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر لیں گے۔ یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے کجاووں ہی میں رکھ دو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچے تو اسے پہچان لے کہ انہی کا مال ہے جو انہیں واپس کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ پھر آئیں۔ سو جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی بن یمین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجیے کہ ہم اپنی سچائی ثابت کر سکیں اور غلہ لائیں۔ ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں بھی تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں؟ سو اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم جائیں گے، اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک بار شتر غلہ زیادہ حاصل کریں گے۔ یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ باپ نے جواب دیا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم خدا کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھر جاؤ۔ سو اس کے اصرار پر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا تو اس نے کہا، یہ قول و قرار جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔